أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقير واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. حاضر احترام صدر صاحب، حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے، اس کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین میں سمجھ کی عزت سے جمع فرمایا، اولیاء اللہ اور ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی عزت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. اللہ کے نبی آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی گوئیاں فرما دی تھی کہ قیامت کے قریب کتنے موسلادھار بارش کی طرح آئے ہیں. دین کے نام پر، قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر اگرچہ یہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروج کا دور ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، لیکن مذہبی اعتبار سے زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر سب کتنے ابل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ ہمیں نصیب کروائے. اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب کروائے. آپ جانتے ہیں یہ جو جلسہ ہے عام میلاد اور سیرت بات اور عام خطبات جمعہ یا شب برات یا تراویح کے بعد کی مجلسوں سے الگ نوعیت کا یہ اجلاس ہے. اسلامی معاشرہ کے جو جلسے ہوتے ہیں اس نوعیت اور اس کیفیت سے ہٹ کر یہ الگ مقصد کا جلسہ ہے. اسی وجہ سے اس قسم کے جلسے جس شہر میں منعقد کیے جاتے ہیں، اس شہر کے جو سنگی
رنگیلا قسم کے، حقیقت میں وہ رنگیلا ہو گئے. حتیٰ انسان تیری تیری کا زور لگاتے ہیں تو مسلمانوں کی حالت صحیح نہیں. خامخواہ کے اس قسم کے جب کو رکھ کر اختلاف نہ پیدا کرو، انتشار نہ پیدا کرو، لڑائیاں جھگڑے مسلکی اختلافات، اب یہ کوئی اچھی بات نہیں. حقیقت میں یہ نام نہاد سیکولرزم اور جمہوریت کا جو دل کا زہر ہے، اس زہر سے یہ سنجیدہ قسم کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہماری نمازیں ہو رہی ہیں، ہماری اذانیں ہو رہی ہیں، ہماری مسجدوں میں مسلمانوں کی کمی نہیں، کام خواہش انتشار جھگڑا، کوئی ربانی یا شیطانی آ کر ننگا ناچ کر چلے جائے، ہم استغفار پڑھ لیں گے، اعوذ باللہ پڑھ لیں گے. سنجیدہ اور رنجیدہ قسم کے جو احباب ہیں جن کو جمہوریت کے سانس میں اجدے میں ڈکیلا ہے، ان کی ماں کو کوئی چھیڑ کر دیتے، ان کی بیٹی کی آبرو کوئی لوٹ کر دیتے، ان کی بیگم کی کوئی آنکھ مار کر دیتے اور پھر یوں کہیں صاحب خامخواہ انتشار کی کیا ضرورت، دھیرے دھیرے پہ چلے جاؤ. قربانی دیں گے، دین کی قربانی دیں گے. آپ اس کی گلے کی پلیٹ پکڑیں، ایک بٹن ٹوٹ جائے گا، گالیاں دیتے ہوئے ڈکشنریاں خالی کر دے گا. تیری عزت، تیری عصمت اور تیری آبرو کی قدر قیمت، اور اگر کوئی بدماش انگریزوں کی پیداوار ملکہ وکٹوریہ کی ناجائز اولاد ائمہ کرام کو کہے کہ یہ کئی بھی نہ لے آئے، اصول کہنے والے کا نہیں، جیسا نسخہ ہوتا ہے ویسے اس کی تاثیر ہوتی ہے. لیکن کم وقت تجھے کیا ہو گیا؟ مسلموں کی کچھ پڑھائی کرا ہے، کہہ رہا ہے کہ خامخواہ جھگڑے کی کیا ضرورت، اختلاف کی کیا ضرورت. ان ائمہ نے کیا بگاڑا؟ تیری شادی میں ہمارے آئے، تیرے گھر بننے کی تعمیر میں ہمارے آئے تھے، کیوں گالیاں دیتا ہے؟ اللہ نے تجھے سمجھ سے ننگا کر دیا، پاگل پیدا کر دیا، بے وقوف پیدا کر دیا، تو بے وقوف بن کر زندگی گزارنے کسی پاگل خانے میں ایڈمٹ ہو جا. اماموں کو گالیاں دینے کی کیا ضرورت، مسلکوں پر تنقید کرنے کی کیا ضرورت؟ تیرے گلے سے فلادہ نکل گیا اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا، مذہب کا، دیوانے کتے کی طرح بھونکتا پھرتا ہے. اللہ کے نبی اور اس امت کے درمیان میں کچھ کہاں سے آ گئے؟ اور اسے سوال کیا گیا تھا اگر کوئی امام رکوع میں چلا جائے اور مختلف دوڑتا ہوا ہے اور رکوع اسے ملے، رکعت ہوئی نہ ہوئی، اگر وہ کہتا ہے ہو جاتی ہے تو پھر اس پر الزام آتا ہے کہ اس نے سورہ فاتحہ پڑھی نہیں تو رکعت کیسے ہوگی. اور اگر کہتا ہے کہ رکعت نہیں ہوئی تو یہ حدیث کا انکار کرتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رکوع پایا اس نے رکعت کو پا لیا. جیسے اہل قرآن کا سہارا لے کر حدیث کا انکار کرتا ہے، جب ہم اہل قرآن ہیں، قرآن کو مانیں گے اور قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں مانیں گے. یہ جو بدماش طبقہ ہے انگریزوں کی پیداوار، سب سے پہلے دنیا میں اس طبقے کو اہل حدیث کا جو کتاب دیا، تاریخ ہے، پروف ہے، کاغذات کی نقل ہے، ملکہ وکٹوریہ نے دیا. تو اس کے اوپر آئی کہتا ہے کہ میرے خیال سے اس کو رکعت دوہرا لینا چاہیے. 99% تو لوگ بھاگ کر آ کر پا لیتے ہیں، لیکن اگر رکوع میں چلا جائے امام تو میرے خیال سے
زکات کو بنا لینا چاہیے. جیسے اہل قرآن قرآن کا نام لے کر قرآن کی توہین کر رہا ہے، یہ اہل حدیث حدیث کا نام لے کر حدیث کی توہین کر رہا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنا خیال اپنی رائے بیان کر رہا ہے. ارے کمبختو غیر مقلدو کیا ہو گیا تمہارے دماغ کو؟ ایک لاٹا آدمی، فتنہ پرور آدمی، فتنہ پرست آدمی وہ مسئلہ بیان کرے، شریعت میں اپنے رائے کا اظہار کرے، حدیث کے مقابلے میں اپنی بات بیان کرے، وہ موحد، وہ اہل حدیث، اور جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اس کی طرح کرنے میں تیرے بیٹے نکلا جو ہے نیچا ٹوٹ گئے. کتنے لوگ ہیں اس کی بات سن کر کہ تکلیف کی ہے، تکلیف کرنا ہے، بات ماننا ہے، بزرگوں کی مان لو، ائمہ کی مان لو. اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے، جاتے صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا جاتے پوچھتے تھے. جب اسلامی مملکتیں وسیع ہوئی، مسلمانوں کی آبادیاں بڑھ کر چلی گئی، اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو ایک ایک علاقہ دے کر مستحب بنا کر دیا کہ جاؤ اس علاقے کے اندر اصلاح کا کام کرو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر جب بھیجا تو آپ نے پوچھا مسائل آئیں گے آپ کس سے حل کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کو اگر اس میں مسئلے کی وضاحت نہ ہو، نہ ملے تو فرمایا کہ سنت رسول اللہ سے، پھر فرمایا اس میں نہ ملے حضرات صحابہ کرام کے عمل سے، پھر اس کے بعد فرمایا اجتہد برأیی، قرآن کو سامنے رکھ کر، حدیث کو سامنے رکھ کر، عمل صحابہ کو سامنے رکھ کر میں قیاس کروں گا، اجتہاد کروں گا. ارے آج کے غیر مقلد سے، آج کے غیر مقلد کو جو سمجھ ہے اور اسے جو شعور ہے، کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کم سمجھتے؟ الیاذ باللہ. آپ نے صاف فرمایا اجتہد برأیی، اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمل غلط ہوتا تو فرماتے نہیں معاذ، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اسے چھوڑ کر کسی آدمی کو اختیار نہیں کہ وہ اپنے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرے، قیاس کرے. نہ فرما دیتے. نام لیتا ہے حدیث کا، شرارت کرتا ہے حدیث کو سامنے رکھ کر، کہتا ہے بخاری پر ہمارا ایمان. بخاری تیرے باپ پر جبریل امین آسمان سے لے کر آئے تھے. بخاری شریف کب لکھی گئی؟ امام بخاری کون سے مسلک ہے؟ امام بخاری کی تقریر کیا مانا رکھتی ہے؟ اسی بخاری شریف کے اندر، اسی مسلم شریف کے اندر ان کمبختوں کے یہاں کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو ایک ہاتھ میں بخاری ایک ہاتھ میں مسلم لے کر آتا ہے. بخار چڑھا ہوا ہے بخاری شریف کا، کوئی مسئلہ بولو بخاری شریف، بخاری شریف، بخاری شریف پر عمل کرنے والے اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے ہو. نماز پڑھی ہے آپ نے، اس کی جوتے پہنوا کر آپ نماز پڑھوائیے اور کہیے کہ اس بخاری پر عمل کر، اور نہ پڑھے تو وہی جوتا اس کا لے کر اس کے سر پر لگائیے اور کہنا آئندہ کبھی بخاری کا بخار نہ آئے. نماز میں اپنے نوازوں کو لے کر آپ نے نماز پڑھی، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری پر عمل کرو، نوازوں کو لاؤ اور اپنے اوپر سوار کر نماز پڑھاؤ، بخاری پر عمل کرو، اجتہاد نہ کرو، قیاس نہ کرو. تم کہتے ہو کہ ہم بخاری پر عمل کرتے ہیں، ہم مسلم شریف پر عمل کرتے ہیں. ماں بہنوں کو سڑکوں کے پاس مٹواؤ، کھڑے ہو کر پیشاب کرواؤ، اسی بخاری میں اسی مسلم میں ہے. اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استنجا فرمایا. کہاں تک عمل کرو گے؟ کن باتوں پر عمل کرو گے؟ دھوکہ دیتے ہیں حدیث کا نام لے کر، اصل میں ان کو دیر ہے، دشمنی ہے ائمہ کرام سے، علماء سے، فقہاء سے، اولیاء اللہ سے. لیکن کی شروعات بھی غلط ہے. کہاں سے ان کی ابتدا ہوئی، کہاں سے ان کی
اندر جو حدیثوں کے فضائل ہیں کہ حدیث اگر کوئی تعلیم یاد کر لے یا حدیثوں کی کوئی نشر و اشاعت کرے، حدیثوں کو کوئی دوسروں تک پہنچائے، حدیث کا کوئی درس دے، ان حدیثوں کی روایت کو سامنے رکھ کر لوگوں کو پاگل بناتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں کہ دیکھو یہ فرقہ آقا کے زمانے سے چلا رہا ہے، آقا نے اہل حدیث کی تعریف کروائی ہے۔ یہ سارے لوگ جنہیں وضو کے مسائل کا علم، غسل کے مسائل کا علم دیکھنے میں آ جاتے ہیں، ہاں بھائی اہل حدیث کی تعریف کی گئی ہے، حنفی کا نام نہیں، شافعی کا نام نہیں، امام ابو حنیفہ سے پہلے لوگ کس کی تقلید کیا کرتے تھے؟ یہ امام تو 100 سال بعد آئے، پہلے کس کی اتباع کیا کرتے تھے، کس کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے؟ دیکھو حدیث ہے، اس کے اندر اہل حدیث کی تعریف ہے۔ ان سے کہو کہ تمہارے بڑے بھائی یہی تو کہتے ہیں اہل قرآن کی بات کہ قرآن کی فضیلت کی جو روایتیں ہیں اس کو یاد کرنے کی، اس کو تلاوت کرنے کی، اس کو چھونے کی اور اس کو پڑھنے کی، اس کو سننے کی، ان روایتوں کو سامنے رکھ کر ان کے جو بڑے بھائی اہل قرآن ہے وہ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے، اللہ کے نبی نے ہماری تعریف فرمائی ہے۔ دھوکہ چاہیے وہ لوگ قرآن کی تلاوت کی اور فضیلت کی روایتوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کو دیتے ہیں اپنے اہل قرآن ہونے کا۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اس حدیث اہل حدیث سے مراد یہ ملک وکٹوریہ کی پیداوار طبقہ نہیں، یا مذہب ٹولہ نہیں، غیر مقلد جماعت نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حدیث کی تعریف فرمائی ہے۔ محدثین کرام کی تعریف جو حدیث کے لیے خدمت کیا کرتے ہیں، اس فن کو حاصل کیا کرتے ہیں، اس کے لیے زندگی لگایا کرتے ہیں۔ ایک کوئی میں کلام یہاں پر آئے یہ دعویٰ کرتا ہے ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی قیاس کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی اتحاد کی ضرورت نہیں، آئے کوئی میں کلام یہاں پر بخاری شریف رکھی جائے گی، ایک روایت پڑھ کر عبادت شروع پڑھ گئی، عبادت نہیں پڑھ سکتے، اتحاد کرنے والے عبادت نہیں پڑھ سکتے۔ حقیقت یہ ہے یہ جانور ہوتے ہیں، اگر کسی مالک کی تابے داری میں ہو تو انہیں کوئی پتھر نہیں مارتا، مالک چارہ بھی دیتا ہے، مالک رسی بھی باندھتا ہے، مالک ہل بھی دیکھتا ہے، مالک اس کی دوا دارو بھی کرتا ہے۔ اگر کوئی جانور لیتے دو کہاں کی مصیبت آپ دیتے ہو اللہ کی مخلوق، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ناتا توڑ کر چلے جائے تو گلی کے کتے بھی اس کو بیچنے لگتے ہیں۔ انہوں نے جب ناتا توڑا ائمہ کرام سے، حقیقت میں غیر مقلد کے معنی یہ نہیں کہ وہ تقلید کرنے والا نہیں ہے، بلکہ تقلید کرنے والوں کے مقابلے میں صرف یہ 4 اماموں کی تقلید چھوڑ کر اس کی جوڑ سے لے کر، اس کی بیٹی سے لے کر، اس کے میلاد کے مقرر سے لے کر، اس کے امام سے لے کر، اس کے جو ہے نام نہاد شیخ الحدیث سے لے کر ہر ایک کی تقلید کیا کرتا ہے۔ ہر ایک امام کی تقلید کرتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اس کی رب و ریشے میں خون کے قطرے قطرے میں تقلید بڑی ہوئی ہے۔ یہی میرا شیطانی جو یہاں پر آیا تھا میرزاپور کے اندر ایک جگہ جلسہ تھا، ایک شاعر نے کہا کہ میں حضرت سے کچھ سوال کرنا چاہتا تو سوالات بھیجے گئے اور بیٹا اس نے جواب دینا چاہا دے دیا۔ درمیانی لوگ کہنے لگے آپ اپنے مولانا صاحب سے پوچھ لیجیے، اپنے امام صاحب سے پوچھے، کیوں آپ ہمارے امام صاحب سے ہمارے مولانا سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، میں ان کی زبانی سننا چاہتا ہوں، ان کے بارے میں، تراویح کے بارے میں اور مسافروں کے بارے میں الگ الگ سوالات کے ضرورت کر رہے تھے۔ تو جب سوالات کی گزار ہونے لگی اور سوالات کثرت سے ہونے لگے تو وہ صاحب کہنے لگے کہ تمہیں ہمارے مولانا پر اعتبار ہے، بھروسہ ہے، اگر وہ حدیث کے حوالے سے کہہ دیں کیا تم ان کی بات کو مان لو گے؟ تو وہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ہم دونوں مسجد میں چلیں گے، سر پر قرآن رکھیں گے، اللہ کی قسم کھائیں گے، اگر وہ یہ کہیں کہ حنفیت غلط ہے، اللہ کی قسم توبہ کر کر میں اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا اور اس کا مرید ہو جاؤں گا اور اس کا مقلد ہو جاؤں گا۔ اور اگر وہ کہے کہ نہیں صاحب حنفیت صحیح ہے، کیا تم حنفیت کو قبول کر لو گے؟ تم اہل حدیث کے مطلب مذہب ٹولے سے نکل کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد بن جاؤ گے؟ جنہوں نے قسم کھائی فوراً نے اسے دامن پکڑ لیا اور کہا کم وقت امام کی بات مانے تو ہم مقلد، اس معراج شیطانی کی بات مانے تو ہم جو ہے تو غیر مقلد اور ہم جو ہے مقلد، تو یہی تو ہے تقلید۔ تو کہہ رہا ہے اگر وہ کہیں گے تو مان لیں گے، اسی کا نام تو تقلید ہے۔ ایک کی نہیں مانتے سینکڑوں کی ماننا پڑے گا۔ دھوکہ دیتے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کون کا مطلب تھا؟ سیکھتے ہیں بھائی تم حنفی ہو یا محمدی ہو، اب سامنے والا بیچارے جسے جو چھوٹے موٹے جواب کے روزے کے مسائل معلوم نہیں، وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے
کہتا ہے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑھائے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑھائے, کہنا کہ میں محمدی ہوں. یہ کہتا ہے کہ ان کے مطلب پر کیوں چلتے ہو, ان کے طریقے پر کیوں چلتے ہو؟ جب آقا کا طریقہ قرآن میں ہے, آقا کا طریقہ حدیث میں ہے, تو آپ کس پر کیوں عمل کر لیتے براہ راست؟ کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ قرآن پر عمل نہ کرے, حدیث پر عمل نہ کرے, کوئی منع نہیں کرتا. لیکن سوال یہ ائمہ نے جو مسائل کو مرتب کیا, ان ائمہ نے قرآن اور حدیث کا جو نچوڑ نکالا, اجتہاد کر کر قیاس کر کر, کیا وہ قرآن کے مقابلے میں ہے یا قرآن ہی کا ایک حصہ ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے صاحب تم میسور میں ہو یا انڈیا میں ہو, تو یہ دونوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. میسور خود جو ہے انڈیا میں ہے, تو اسی طریقے سے اگر کوئی حنفی کہتا ہے حنفی محمدی ملک ہی ہے, اس کے مقابلے کے اندر کوئی الگ مذہب نہیں, کوئی الگ مسلک نہیں, بے وقوف بناتے ہیں یہ لوگ. اب اس کو کوئی پوچھے تیری بیوی کا تو شوہر ہے یا تو تیرے بچوں کا باپ ہو, کیا مطلب ہے؟ دونوں معنی صحیح ہے, اس سے اپنے بچوں کا باپ بھی ہے اور یہ بیوی کا شوہر بھی ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقش قدم پر چلتا ہے, آپ کی تقلید کرتا ہے, تو وہ محمدی پہلے ہے اور بعد میں جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہے. سینکڑوں افراد کی یہ تقلید کیا کرتے ہیں. لوگوں کہتے ہیں امام صاحب آئے بعد میں پہلے لوگ کس کی تقلید کیا کرتے تھے؟ ان کو پوچھو. امام بخاری بعد میں بخاری شریف کو لکھا, بعد میں امام مسلم نے مسلم کو لکھا, امام ترمذی نے ترمذی کو لکھا, کتابیں بعد میں لکھی گئی. ان کتابوں کے لکھنے سے پہلے لوگ کون سی حدیث پڑھا کرتے تھے؟ بتایا کر. امام صاحب سے پہلے کون سا مطلب تھا؟ امام بخاری سے پہلے کون سی حدیثیں تھیں؟ یہی حدیثیں تھیں جو منتشر تھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع کیا. یہی حدیثیں جو منتشر تھیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا. امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے اس کے اندر جمع کیا. امام نسائی نے جمع کیا. تو اسی طریقے سے امام صاحب نے اپنے گھر سے, اپنے باپ دادا کے گھر سے کسی مسئلے کو گھڑا نہیں, جو مسائل منتشر تھے ان مسائل کو یکجا کیا. ارے ان کمبختوں سے پوچھو قرآن شریف کتنے لہجوں میں نازل کیا گیا, کتنی جو ہے طریقوں سے قرآن شریف آقا کے زمانے میں پڑھا جاتا رہا, اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کلام پاک صحابہ کرام کے مشورے سے اجماع سے مرتب ہوا. ان کمبختوں سے پوچھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کون سا قرآن پڑھا جاتا تھا؟ وہ کیا کہتے ہیں میرے بھائی دھوکے میں نہ ہو. جب تک تو گاڑی اڑاتا رہے, جب تک تو شراب پیتا رہے, اور جب تک تو جوا کھیلتا رہے, اور جب تک تم ماں باپ کی لاپرواہی کرتا رہے, اور جب تک کیرم بورڈ کھیلتا رہے, انٹرنیٹ کے اندر بیٹھ کر بری فلمیں دیکھتا رہے, کبھی یہ نامذہب بولے کا کوئی پتا کر نہیں چلے گا. ارے تم کیا کر رہے ہو؟ گاڑی اڑا کر جرم کر رہے ہو, بری فلم دیکھ کر جرم کر رہے ہو, گندے کام کر کر جرم کر رہے ہو. یہ کرتا چاہے ساتھ میں لگا رہتا ہے کہ جماعت والے تبلیغ والے جب کسی کو منوا کر اللہ سے گھر لے کر آتے ہیں تو جب کپڑا گرم ہو جاتا ہے تو شیطان جس طریقے سے نماز میں خود بتایا جاتا ہے. اس شیطان کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں. میاں بیوی میں لڑائی ڈالنے کا ایک محکمہ ہے, اور تجارت کے اندر بدتجارتی کرانے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, علماء میں لڑانے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. کسی طریقے سے شیطان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ نمازوں کے اندر وہ وسوسہ ڈالتا ہے. اس کی خاص صفت ہے کہا گیا کہ جنات میں سے بھی وہ وسوسہ ڈالنے والے ہیں. جن کے جنات میں شیاطین میں ہے ایسے لوگوں میں سے بھی ہے. اب وہ وسوسہ ڈالے گا کہ تمہاری نماز غلطی ہے کہ تمہاری نماز محمد ہے. اور دیکھو دین کہاں نازل ہوا؟ مکے میں. دین کہاں سے پھیلا؟ مدینے سے. چلو دیکھو مکے میں رفع ہو رہا نہیں ہو رہا؟ رفع ہو رہا ہے, آمین زور سے ہو رہی ہے. اور مدینے میں رفع ہو رہا ہے, آمین دل جہر ہو رہا ہے. تو دیکھو جہاں سے دین پھیلا وہاں مکے میں اور مدینے میں رفع بھی کر رہے ہیں, آمین زور سے بھی کہہ رہے ہیں. مکے کے دین کو مانتے ہو یا مدینے کے دین کو مانتے ہو یا کوفہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دین کو مانتے ہو, خامخواہ ذہن خراب کیا جا رہا ہے, کیسٹ لگائی جاتی ہے. دیکھو بھائی یہ تو ہمارا باپ نہیں ہے, ہمارا بھائی نہیں, یہ رفع کر رہا ہے اور چیزوں پر ہاتھ باندھ رہا ہے. میرے بھائی سراسر دھوکہ ہے, سراسر دھوکہ ہے. آج تک اللہ کی قسم کوئی غیر مقلد نہ مکے میں آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک نہیں آیا. اس کی دلیل یہ آج بھی حرمین شریفین کے اندر 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی ہے, اور ان کم وقتوں کا جنازہ, ان کی ہر عادت
وہ بھی ہم کا بنا پڑتے ہیں، لیکن ان کو اللہ نام کا بے دشمنی ہے ائمہ سے، محدثوں سے، فقہاء سے۔ اس کے مقابلے میں ایک غریب روایت والی اللہم بارک بینی و بین خطایا جس جو ہے صنعت کو پڑھا کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا کرتے، یہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو پڑھا کرتے ہیں اور کیوں پڑھا کرتے ہیں؟ ارے یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا، رفع یدین کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نامذہب توڑنے سے ان کا تعلق ہے۔ تو پھر ان سے پوچھو کہ نماز جنازہ پھر اور مسلکوں کے طریقے پر کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اس کے اندر امام سورہ فاتحہ دور سے کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر کیوں نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے؟ کیوں 20 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ احناف کو چھوڑ کر، حنفیوں کو چھوڑ کر رفع یدین اور مسلکوں میں ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا اور مسلکوں میں ہے۔ اگر کوئی غیر مقلد کہے کہ شافعی اگر رفع یدین کرتا ہے تو برا نہیں کرتا، حنبلی اگر رفع یدین کرتا ہے تو برا نہیں کرتا، سینے پر ہاتھ باندھتا ہے تو برا نہیں کرتا، ہم اگر باندھے ہمارے خلاف الزامات کی بوجھال کیوں کرتے ہو؟ فرق ہے شافعی کے رفع یدین کرنے میں اور سینے پر ہاتھ باندھنے میں، اور خود سے غیر مقلد چور کے سینے پر ہاتھ باندھنے میں۔ وہی اس کی یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے۔ انہوں نے دونوں قسم کی روایتیں رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے، سینے پر ہاتھ باندھنے اور ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایتوں کو سامنے رکھا۔ ان کے نزدیک راجح وہ روایتیں تھی کہ رفع یدین کیا جائے۔ اتحاد کی بنیاد پر وہ لائسنس ہولڈر ہے، اس لائسنس کی بنیاد پر جس کے بارے میں اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجتہد یخطئ، کہ مجتہد جو ہے خطا بھی کرتا ہے، ثواب بھی کرتا ہے، یعنی مسئلہ صحیح سے آتا ہے اور بھول بھی ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا اگر صحیح ہو جائے ایک اتحاد کا اور ایک صحیح مسئلے کا دوہرا ثواب ملے گا، اور اگر خطا ہو جائے اتحاد کا ثواب تو گیا نہیں، اتحاد کا ثواب ملے گا اس کو۔ انہوں نے رفع یدین کو اتحاد کی بنیاد پر نکالا ہے اور تو چوری کر کر وہاں سے نکالا ہے، تجھے اتحاد کا حق نہیں تھا۔ یہ جو کوئی آدمی اپنی گاڑی کو لے کر روڈ پر دوڑائے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے یا حادثہ نہ کرے، اگر لائسنس ہولڈر ہو حکومت اس کی ضمانت دے گی اور اس کی طرف سے انشورنس کی رقم سامنے والا زخمی ہو جائے اس کو ادا کرے گی، جو یہ لائسنس ہولڈر ہے۔ لیکن اگر لائسنس نہ لے کوئی آدمی RTO سے اور گاڑی کو چلائے، صحیح چلائے، کسی کو دھکا نہ دے، لیکن اگر ٹریفک والے پکڑے اور RTO والے پکڑے اسے جرمانہ لگائیں گے۔ ہاں لائسنس والے کے مقابلے میں اگر تو زیادہ صحیح چلاتا ہے، کسی کو تم نے زخمی نہیں کیا لیکن تجھے حق نہیں تھا چلانے کا، ارے اس ملکہ وکٹوریہ کی ناجائز اولاد سے پوچھو اتحاد کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ رفع یدین اگر تم نے دیا ہے، امام شافعی کے کھانے سے چرایا ہے، امام مالک کے کھانے سے چرایا ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھروں سے تم نے ہاتھ سینے پر باندھنے کو چرایا ہے۔ یہ مذہبوں سے چرا کر تم نے اپنا مذہب بنایا ہے۔ ڈاکٹر اگر سرجری کرے، آپریشن کرے، پیشنٹ مر بھی جائے گا تو پھر ہاسپٹل کی فیس بھی دینی پڑے گی اور سرجری کی فیس بھی دینی پڑے گی اور وہاں پر ٹیکس چارج بھی دینا پڑے گا، کیونکہ وہ لائسنس ہولڈر ہے۔ اگر کوئی نیم حکیم کسی مریض کو اچھا بھی کر دے اور حکومت کا محکمہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو معلوم ہو جائے، اچھا ہونے کے باوجود اسے قید میں ڈالا جائے گا، اسے جرمانہ لگایا جائے گا۔ یہ اتھارٹی تجھے کس نے دی؟ دنیا میں اگر کوئی جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے دوائی نہیں بنا سکتا، بغیر لائسنس کے ٹو ویلر نہیں چلا سکتا، بغیر لائسنس کے کباب گوشت کی دکان فوڈ ڈپارٹمنٹ نہیں کھول سکتا، ارے تجھے کہاں سے اختیار مل گیا کہ قرآن سے تو مسائل کا استعمال کرے، حدیثوں سے مسائل کا استعمال کرے اور استعمال کر کر علماء کو گالیاں دے، ائمہ کرام کو گالیاں دے؟ یہ حق تجھے کہاں سے مل گیا؟ پہلی بات تو تم مجھے بتا، قرآن کو مذاق بنا رہتا ہے اور جب بات یہ کہی جاتی ہے تو کہتا بنا بجے کرنا قرآن، اللہ خود کہتا ہے قرآن کو ہم نے آسان کر دیا۔ آگے نہیں پڑا باہر مدکر خود کہتے راہی کے لیے ان کے جو ہے دھوکے میں آ کر انہوں نے مسلک حنفیت کو الوداع کہہ دیا، صلاح دے دی۔ میں سب کا عرض کرتا ہوں کہ موت سے پہلے آپ توبہ کر رہے ہیں، کون سے مطلب لے جا رہے ہیں؟ 70 سال پہلے اس مذہب کا، اس مطلب کا کوئی وجود نہیں تھا۔ 100 سال پہلے پوری دنیا میں ایک مسجد بتا دو، کہتے ہیں یہ مسجد قاسیوں کی مزاج کی ہے، یہ مسجد دیوبندیوں کی مزاج کی ہے، یہ مسجد تبلیغی مزاج کی ہے،
یہ مسجد بریلوی میں ہے نہیں، تو آپ ایک مسجد 100 سال پہلے کی یہ بتا دو یہ اہل حدیث غیر مقلدوں کی مسجد ہے، ایک مدرسہ بتا دو، ایک کتاب بتا دو کہ یہ غیر مقلدوں نے 100 سال پہلے اس کتاب کو لکھا ہے. جیسے کہ مولانا نے فرمایا میاں نذیر حسین اس مذہب کا اور اس جو ہے نام مذہب کا مطلب کا بانی ہے، اس نے سب سے پہلے فتنہ ڈالا. الہ آباد کے اندر محمد رمضان نامی ایک کسان کو لے کر، ایک گمار کو لے کر، ایک جاہل کو لے کر انہوں نے روزانہ 30 روپے اجرت دے کر اس کام کے لیے مقرر کیا تھا کہ حنفیوں کی مسجد میں جاؤ اور آمین چیخ کر کہو، حنفیوں کی مسجد میں جاؤ ٹانگڑیوں کو چیر کر رکھو، حنفیوں کی مسجد میں جاؤ رفع دین کیا کرو، حنفیوں کی مسجد میں جاؤ سینے پر ہاتھ باندھو. پہلی مرتبہ جب فتنہ آیا جس طریقے سے ہماری مسجدوں میں کوئی چپل چرا لے تو اسے ستون پر باندھ کر مارا کرتے ہیں. ہم وقت یہ غیر مقلد محمد رمضان نام کا الہ آباد کی حنفیوں کی مسجد میں جب پہلی مرتبہ آ کر اس نے کتنے کی دین کو جاننا چاہا، لوگوں نے چپل کا چور سمجھ کر اس کو جو ہے ستون سے باندھ دیا اور چپلوں سے اس کا سواگت کیا گیا. کیونکہ انگریزوں کی پشت پناہی تھی اور ملکہ وکٹوریہ کی پشت پناہی تھی. یہ کیس عدالت کے اندر چلا گیا. آپ کو ہندوستان کی عدالتوں کی حالت معلوم ہے کہ آج اگر کوئی مقدمہ دائر کیا جائے برسوں لگ جاتے ہیں اس کے نتیجے کے آنے پر، اس کے رزلٹ کے آنے پر. جنوری کے مہینے کے اندر محمد رمضان نامی آدمی نے مقدمہ دائر کیا. یہ حنفی لوگ مجھے جو ہے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیتے، اپنی جماعت میں شامل کرنے نہیں دیتے اور صفوں میں کھڑے ہونے نہیں دیتے. اس نے مقدمہ دائر کیا. 22 دن کے اندر انگریز جج نے فیصلہ دے دیا کہ اس مسجد کے اندر غیر مقلد بھی آ سکتا ہے اور حنفیوں کے درمیان کھڑے ہو کر کانوں کو چیر بھی سکتا ہے اور سینے پر ہاتھ بھی باندھ سکتا ہے. یہ جو ہے وہاں سے گورنمنٹ سے اجازت ملی، نبی کے دربار سے اجازت نہیں ملی، امام بخاری سے اجازت نہیں ملی، محدثوں کے طبقے سے اجازت نہیں ملی، مفتیوں کے طبقے سے اجازت نہیں ملی، فقہا کے طبقے سے اجازت نہیں ملی. پناہ ملی تو کہاں ملی؟ انگریز کی عدالت میں ملی. ان لوگوں سن لو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ جو کریں گے انگریزوں کی عدالت نہیں ہوگی. ملک اليوم باللہ الواحد القہار. ملکہ وکٹوریہ کے انگریزی ججوں کے سامنے تم نے مقدمہ تو جیت لیا. جب خدا بندے قدوس کی عدالت ہوگی اللہ کی قسم تمہیں بڑی رسوائی ہوگی، بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. دھوکے میں آنے والے میرے بھائی آپ بہت دھوکے میں آ گئے ہیں، مغالطے میں آ گئے ہیں. ایک نمبر کے چور ہیں، بدماش ہیں. ہمارے پاس اس معراج شیطانی کی طاقت ہے. آؤ میں آپ کے جیسا آپ کے شہر کا مہمان ہوں. اگر میری زبان سے کوئی غلط الفاظ نکلے آپ کو حق ہے پکڑنے کا، مواخذہ کرنے کا. کوئی نامذہب ٹولے کا آدمی ہے آئے میرے پاس، میں دکھاتا ہوں صوفی اور شیطان کیا چیز ہے. یہ مسلک والے نامذہب ٹولے کے افراد جب تک بزرگوں کو گالیاں نہ دیں اور یہ اللہ کو گالیاں نہ دیں، صحابہ کرام کی تنقید نہ کرے، ان کو برا نہ سمجھے، اس وقت تک ان کا پیٹ نہیں بھرتا. جس طریقے سے شیعہ اپنی شیعت پر اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب وہ صحابہ کو گالی دے. اللہ کی قسم انہوں نے کہا کہ خواجہ کے معنی آتے ہیں ہجرے کے، اور خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ میں اپنے سینے پر چٹان رکھ کر کہہ رہا ہوں میرے سنی بھائیوں کہ انہوں نے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو ہجرا کہا اور کہا کہ خواجہ کے معنی ہجرا آتے ہیں. اس وجہ سے کہ وہ نامر سے میں یہ الفاظ زبان سے نکالنا نہیں چاہتا. میرے پاس پروف ہے حضرت نظام الدین اولیاء اللہ کے تعلق سے، حضرت خواجہ بندے نواز کے تعلق سے میرے پاس ان کے ثبوت ہیں کہ انہوں نے تاریخ سے موٹے اور من گھڑت حوالوں سے کہا ان میں کوئی ہجرا تھا، ان میں کوئی عبادت کرنے والا تھا، ان میں کوئی عیاش تھا. میرے سنی بھائیوں کیا یہی اولیاء اللہ کا عشق ہے؟ کیا یہی بزرگان دین کی محبت ہے کہ تمہارے شہر میں آ کر ایک بدماش اولیاء اللہ کو گالی دینے والا، بزرگان دین کو گالیاں دینے والا، ائمہ دین کو گالیاں دینے والا آیا اور اس نے بکواس کی اور بکواس کر کے چلا گیا؟ تم میں کوئی ایک ایسا مائکلان نہیں تھا، ایسا بہادر نہیں تھا، ایسا خواجہ غریب النواز کا چاہنے والا نہیں تھا، نظام الدین اولیاء اور پیران پیر کے دامن کو تھامنے والا نہیں تھا جس کے گریبان کو پکڑ کر یہ کہے وہ مردی اپنی زبان پر لگام لگا کہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دینا بند کر دے. ایک مرد مجاہد نہیں پیدا ہو سکا، احساس نہیں تھا، شعور نہیں تھا. خدا ہمیں معاف کرے. لیکن میرے بھائی آئندہ اگر اسلام مذہب کا کوئی آدمی آئے بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنا چاہے، عنوان تھا اتباع سنت، نبی کی شان میں قصیدہ پڑھنا چاہیے تھا، اتباع رسول کی فضیلت بیان کرنا چاہیے تھا، منصب بیان کرنا چاہیے تھا. ان چیزوں کو چھوڑ کر کیا ضرورت تھی ائمہ کو گالیاں دینے کی، بزرگان دین کو گالیاں دینے کی؟ ان کا مذہب بنا ہی ہے اس لیے کہ بزرگان دین کو گالیاں دی جائے. آپ دیکھیں محدثوں کے اندر طبقہ آتا ہے
قیامت تک لے کر آئے کہ ان محدثوں کے طبقات ہیں، طبقات اہل حدیث بھی کوئی ہے. پہلی بات یہ اہل حدیث کا نام ہی اپنی جگہ پر غلط ہے. اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت پر چلنا. آپ نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی کہ میری حدیث پر چل کر تم اہل حدیث بنو. حدیث اور چیز ہے میرے بھائی، سنت اور چیز ہے. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے وہ یباشر، اور روزے کی حالت میں ازواج سے مباشرت کیا کرتے تھے. یہ حدیث ہے. حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے اپنے بیگم کے بوسہ لیا کرتے تھے. حدیث ہے. کیا کوئی غیر مقنط وضو کرنے کے بعد بیوی کو چاٹے گا؟ کیا کوئی غیر مقنط حدیث جب تو کہتا ہے کہ حدیث پر عمل ہے تو تیرے پاس کیا وجہ ہے کہ کسی حدیث کو یوں کہے اس پر میں عمل نہیں کرتا، اس پر عمل کرتا ہوں؟ جب تک کم سے کم وقت کو یہ اختیار ہے یہ کہنے کا کہ اس حدیث پر عمل ہو سکتا ہے، اس حدیث پر عمل نہیں، پھر کیوں اتھارٹی نہیں، پھر کیوں پاور نہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، پھر کیوں اجتہاد کا حق نہیں ملے گا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، امام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آئے، بڑے بڑے اکابرین آئے، بڑے بڑے صوفی آئے، بڑے بڑے محدثین آئے، اور انہوں نے ان ائمہ کے مقابلے میں ایک اور مسلک قائم کرنا چاہا، لیکن ہار کر شکست کھا کر انہوں نے کہا خدا کی قسم ان کے دامنے میں پناہ لینے کے علاوہ اور کہیں ہمیں جگہ نہیں ملتی. بڑے بڑے محدثوں نے یہ بات کہہ دی، اولیاء اللہ نے یہ بات کہہ دی، صوفیوں نے یہ بات کہہ دی، اور چوروں کے غلام، گاڑی بنانے والے اور ہندوستان کو دار اسلام کہنے والے، ملک وکٹوریہ کی چاپلوسی کرنے والے، اس کی منتوج کے اندر نظر لگانے والے انگریز حکومت سے میں دکھاتا ہوں 14 علماء ہے غیر مقلدوں کے لامذہب توڑے کے جن کو خان بہادر لقب ملا ہے اور جن کو اپنے وقت کے اندر جو ہے شمس العلماء کا، شمس العارفین کا خطاب ملا ہے. میں بتاتا ہوں کتنی پراپرٹی کون سے انگریز نے کس عالم کو دی، کس وجہ سے دی. انگریز جب آیا ہندوستان کے اندر، انگریزوں کی آمد سے پہلے جتنے بھی بادشاہ آئے ہندوستان کے اندر وہ تمام کے تمام بادشاہ حنفی تھے. اور ایک مزاج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دینی ملوک ہی کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوا کرتے ہیں. تو سارے ہندوستان کے لوگ حنفی تھے، سارے ہندوستان کے لوگ حنفیت پر عمل کرنے والے تھے. اور ایک جب آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر خود ڈالنے کے لیے اس طبقے کو جنم دیا، اس طبقے کو وجود میں لایا. یہ طبقہ جب پیدا ہوا تو لوگ ان کو چھیڑا کرتے تھے، وہابی کہہ کر چھیڑا کرتے تھے. ان کو برا لگا، انہوں نے باقاعدہ عدالت کے اندر عرضی دی اور درخواست دی کہ آئندہ سے ہمیں وہابی نہ کہا جائے بلکہ اہل حدیث کہا جائے. اہل حدیث کا جو ٹائٹل ان کو ملا ہے نہ قرآن سے ملا ہے نہ حدیث سے ملا ہے بلکہ انگریزوں کی عدالت سے ملا ہے. قیامت کی ان کا فیصلہ اگر ہونا ہے چاہے جہنم کے اندر انگریز چل رہا ہوگا، گھوم رہا ہوگا، لہو پی رہا ہوگا اور پیس پی رہا ہوگا. جب دنیا میں تم نے انگریزوں کی تقریر کی خداوند قدوس بھی کہے گا جاؤ جہنم کے اندر جا کر ان کا لہو پیو اور پیس پیو. سمجھ لو تقریر کرتے ہیں کس کی حدیث کا ٹیٹر کہاں سے ملا. دیکھیے ایک آدمی دعوی رکھتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں یہ سنت رکھ رہا ہے. حدیث سنت جو ہوتی ہے وہ حدیث ہی پر عمل ہوتا ہے، تواتر جو ہوتا ہے یعنی بہت سارے لوگ مل کر جو عمل کرتے ہیں وہ عمل خود اپنی جگہ پر ایک سند ہے. ہزاروں لاکھوں افراد رفیدین نہیں کر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں افراد ناک کے نیچے ہاتھ باندھ رہے ہیں. حدیث ہے اور حدیث کے ساتھ عمل ہے تو یہ خود اپنی جگہ پر ایک سند ہے، اپنی جگہ پر ایک حجت ہے. اتنے علماء کا، اتنے مصائب کا، اتنے مسلمانوں کا اس پر عمل کرنا مستقل جو ہے. آپ دیکھیں کہ داڑھی کو لوگ کہتے ہیں سنت کہتے ہیں، لیکن نکاح کی نسل میں کہا جاتا ہے النکاح من سنتی. کوئی اپنی بیوی کو نہیں دیکھا وہ سنت صاحبہ ہے وہ سنت، لیکن اس کو سنت نہیں کہتے. اپنی بیوی کو کوئی سنت نہیں بلاتا، لیکن داڑھی کا نام جو ہے عربی میں اس کو سنت کہتے ہیں. تو جو چیز چل پڑتی ہے جس کا تباطراً عمل ہوا کرتا ہے وہی چیز مقبول ہوا کرتی ہے اور وہی چیز قبولیت کی علامت ہوا کرتی ہے. یہ غیر مقلدوں کا طبقہ چھوٹا ٹکا چلانے والا ہے بازاروں کے اندر اور چوری چھپے ائمہ اربعہ کے خانوں سے ان کے گھروں سے مسائلوں کو چرا
सकते, अंडा नहीं खा सकते, भैंस का दूध नहीं पी सकते, और इनको खिलाना पड़ेगा क्या? इन्होंने मुस्लिम अखबार के अंदर लिखा है कि मनी पाक है, कुत्ते का झूठा पाक है, खंजीर का झूठा पाक है, औरत के हैज़ो निफास के अलावा जो खून है बकिया वो पाक है। वो कहाँ लिखते हैं औरत के जो अय्याम मिनिमम और मैक्सिमम है, यानी 3 से लेकर 10 तक अय्याम हैज है, इसका मतलब ये हुआ अय्याम हैज को छोड़कर 10 दिनों के बाद जो खून आता है वो खून इनके पेट में जान लगा कर खड़ा। मुस्लिम अखबार ने लिखा है मेरे पास मैं खाने के लिए तैयार हो हवाला। इसने लिखा है कि मनी पाक है, अइम्मा को न मानने का नतीजा, बुजुर्गों को गालियां देने का नतीजा, तकलीफ न करने का नतीजा क्या हो रहा है? हर एक अपना मजहब बना रहा है, अपना मतलब बना रहा है। कोई कुत्ते को पाक कह रहा है, कोई मनी को पाक कह रहा है। पी लेते हो मटका और पी लेते हो तुम जो है जाम लेते हो भेंट के लिए, लगा लो अपने बेगम का खून और जाम बना कर खा लो। तुम्हें तो अल्लाह नाम का बेर है हमारे उलमा से और हमारे आलिमा से। अपने मसलक पर अमल करो, अपने मजहब पर अमल करो। इदारे में क्यों बना लेते हो? इनके जितने मजहबे जो मदरसे हैं, इन मदरसों के अंदर चोरी छुपे हुजूरी किताब पढ़ाई जाती है, हिदायत की किताब पढ़ाई जाती है। जब तुम्हें दुश्मनी है फिक्र की किताब से, और जब तुम कहते हो कि कुरान और हदीस के अलावा कोई किताब हमारे लिए हुज्जत नहीं, तो क्यों उनको कहो कि बुखारी का बुखारी होना, बुखारी का हदीस की किताब होना कौन से तुम साबित करोगे? मुस्लिम का हदीस की किताब होना कौन से वहीं से साबित करोगे? कौन सा जिब्रील अमीन तुम्हें आकर बताएगा? नहीं, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, एक कदम आगे नहीं जा सकते जब तक कि तुम अइम्मा इकराम के सामने पना लेने पर मजबूर न होगे। और जिक्र की किताबों में जब तक पना नहीं मिलेगी, अरे ये तुम्हारी जान भी निकल जाएगी, तुम्हारी जोड़ों की साड़ी भी निकल जाएगी और जिस्म से कपड़ा निकल जाएगा। लाओ बुखारी के अंदर इस जान का जिक्र बताओ, लाओ कुरान के अंदर इसका करके जो है सबूत बताओ। अगर कहते हो कियास करना, अरे गधो, अरे नालायक हो, अगर तुझे कियास करने का हक है तो मेरे तेरे बुजुर्ग इमाम को कियास करने का हक क्यों नहीं है? अगर नहीं करता है कियास, नहीं तुझे कुरान और हदीस कहती है तो इस चैन को दिखा, इस शर्ट को दिखा, इस जोड़ी की चोली को दिखा और इसके लहंगे को दिखा, इसकी साड़ी को दिखा, वरना नागासाज बढ़ाना होकर छिड़ा कर, इसलिए कि कुरान में साड़ी का कोई जिक्र नहीं, कुरान में इसकी स्टैंड का कोई जिक्र नहीं। क्यों पहनता है? क्यों हवाई जहाज में बैठता है? क्यों रेलगाड़ी में बैठता है? क्यों बसों में सवारी करता है? क्यों शादी महलों में निकाह करता है? कहाँ है प्रेम का जिक्र? कहाँ है बस का तस्वीरा? कहाँ है प्रेम का तस्वीरा? अगर नहीं है कुरान और हदीस में, कियास करने पर मजबूर है, इस्तेहाद करने पर मजबूर है। वो नालायक गले खून के छींटे अपने कपड़ों पर डलवा कर नमाज पढ़ रहा है। क्यों मुस्तहिद हो गया? जिस इमाम अबू हनीफा ने बकरी के चोरी हो जाने पर बकरी की उम्र का अंदाजा लगाकर सारी जिंदगी जिससे बकरी का गोश्त नहीं खाया, उसे इस्तेहाद का हक है। जब इस्तेहाद के दरवाजे को तूने बंद किया, कियास के दरवाजे को बंद किया और कहा इस्तेहाद नहीं और कियास यही है, नए मसाइल इन अइम्मा के मुकाबले में, इन बुजुर्गों के मुकाबले में लेकर आ गया। अगर उनको कोई कहे भाई हदीस के लिए है, नाक के नीचे हाथ मांगने की हदीस है और लायक है, फौरन कह देगा नहीं साहब हदीस गरीब, हदीस का गरीब होना ये किसने बनाया? ये उसूल किसने बनाया? तेरे बाप कसारों ने बनाया, लोहारों ने बनाया, मुहद्दिसों ने बनाया। मुहद्दिसों ने जब बनाया कैसे बनाया? उनके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आया करते थे, उनके पास वही आया करती थी, इस्तेहाद ही तो किया उन्होंने एक पैमाना मुकर्रर किया उसूल का। उस पैमाने के जरिए से उन्होंने कहा ये कली हदीस है, ये गरीब हदीस है, ये हसन है, ये फलां है, ये फलां है। जब हदीस के मामले में इस्तेहाद को तस्लीम कर रहा है, हदीस के तर्जुमे के बारे में इस्तेहाद से दूर क्यों भाग रहा है? ये दुश्मनी क्यों है? अब देखो, अगर कोई लंगड़ा हाथ को गैर मुकल्लिद नाम होने का आदमी मिल जाए तो कहना ये सही हदीस पर अमल करने वाला है, क्यों इस्तेहाद को नहीं मानता? अगर कोई बहादुर मिल जाए, अगर कोई रौड़ी मिल जाए तो कहना तो कभी हदीस पर अमल करने वाला है। तो जिसकी टांग टूटी होगी और जिसका हाथ टूटा होगा कहना गरीब अहले हदीस है। क्यों? हदीस जो है गरीब हदीसों पर अमल बताता है, गरीब हदीस है, बड़ी हदीस है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कारी मोहम्मद हनीफ साहब को मुल्तानी अल्लाह ताला गरीब रहमत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, बड़े बेहतरीन मुकर्रिर थे, पूरे आलम में उनकी कैफियत दिखा करती हैं। इंसान ने एक जगह तकरीर करने के लिए तस्लीम किए गए तो ये लोग क्या करते हैं, जो मशहूर मुकर्रिर होता है पर्चियां देकर भेज देते हैं पैसे के बारे में, तारीख के बारे में,
اور ایک ہاتھ سے مسافر کے بارے میں مقرر کا میدان الگ ہوتا ہے، فقیروں کا میدان الگ ہوتا ہے، مفتیوں کا میدان الگ ہوتا ہے، مناظروں کا میدان الگ ہوتا ہے، ان کے ٹاپکس الگ ہیں، ہائر اسپیشلٹیز اور ہوتا ہے، اسکیم کا ماہر اور ہوتا ہے، ہڈیوں کا ماہر اور ہوتا ہے، جنرل ڈاکٹر اور ہوتا ہے، ڈلیوری کرانے والا اور ہوتا ہے، کمار بھی جو ہے چپل سیتا ہے اور سرجن بھی جو ہے چمڑا سیتا ہے، تو آپ سرجن کو چمڑا نہیں دے سکتے، وہ بھی سرائے کو چمڑا دے دو، سمجھ گئے؟ دونوں کے اندر بنیادی فرق ہے۔ تو یہ لوگ غریب حدیث جب چاہے کہہ دیتے ہیں اور جب چاہے کہہ دیتے ہیں کہ ابھی حدیث ہے، نظام کے اندر حضرت تشریف لائے اور حضرت نے صاف کرا دیا کہ مناظرہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں اور مناظرہ کرنا میری عادت نہیں، اسلامی بات کر کر میں چلا جاؤں گا۔ کہنے لگے حنفی اسی طریقے سے میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، حنفی اسی طریقے سے مناظرے سے پیٹ دکھا کر بھاگ جاتے ہیں، آپ کو سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ حضرت قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ میں سر پر ہاتھ پھیر کر دیکھنے لگا کہ کوئی حدیث ان کے خلاف جس پر ان کا عمل نہ ہو وہ حدیث ان کو بتا دوں۔ بڑی سوچ بچار کے بعد ایک حدیث یاد آئی، میں نے حدیث ان کے سامنے سنایا تو فوراً جیسے بھی ان کی بیماری ہوتی ہے کہنے کی، فوراً میں نے فتویٰ دے دیا، او یہ غریب حدیث ہے۔ امام حضرت قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، او کتے کے بچے، حدیث تیرے گھر میں آٹا مانگنے آئی تھی کہ تو امیر کا حدیث کو غریب کہہ رہا ہے۔ نظر آ گئے، میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ غریب کس کو کہتے ہیں؟ معلوم نہیں کم وقتوں کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہتے ہیں غریب حدیث ہے، غریب حدیث ہے، فلاں حدیث ہے، یہ حدیث ہے، وہ حدیث ہے، یہ خود جو ہے کہنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے جیسے آپ کو بتایا، یہ تو کسی بے نمازی کو نمازی نہیں بناتے اور کسی داڑھی مڑے کو اسلام کی بات نہیں کرتے، بلکہ جماعت والے اگر تیار کر کے لاتے ہیں تو جو ہے گرم قبضے پر اپنی روٹی سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تیری نماز محمدی ہے یا تیری نماز حنفی ہے، اس کا دماغ خراب کرتے ہیں۔ یہ وہ 20 پر 7 روایتیں رفع یدین کی ہیں اور 1 سے 1 روایتیں سینے پر ہاتھ باندھنے کی ہیں۔ گویا جمہوریت ہے، الیکشن ہو رہا ہے کہ اتنے جو ہے ووٹ کس طرف ہیں، اتنے ووٹ کس طرف ہیں، کم ووٹ ہیں ناپ کے نیچے کم ووٹ ہیں، رفع یدین نہ کرنے کے زیادہ ووٹ ہیں۔ اس کو بھی سیکولر کا جو حصہ ہے اور سانپ ہے، جذریہ ہے، وہ گنواتا ہے۔ سامنے والا بھولا بھالا مسلمان امتی جو نمازی نہیں تھا، نماز کی نسبت سے، جماعت کی نسبت سے، وہ بزرگان دین کی نسبت سے جب مسجد میں جاتا ہے تو اس کے دماغ کو خراب کرتے ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی، شیطان کے فرقے سے اور شیطان کے نسب سے اور شیطان کی اولاد سے اور شیطان کی خصلتوں سے اس کا تعلق ہے۔ کیوں؟ شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ کسی بے نمازی کو نماز کی طرف رغبت نہیں دلاتا، بلکہ کوئی نماز پڑھنے لگتا ہے تو نماز کے اندر وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ تو جیسے وہ شیطان کا محکمہ کام کرتا ہے، یہ بھی محکمہ شیطان کے ڈپارٹمنٹ سے مل کر وہی کام کرتے ہیں۔ نہیں جی تم نماز پڑھ رہے ہو مکے کے خلاف، تم نماز پڑھ رہے ہو مدینے کے خلاف، آؤ ہم تمہیں مکے کی نماز بتائیں گے، آؤ تمہیں ووٹ کر کے جکاس بتائیں گے، الیکشن کر کے بتائیں گے کہ کتنے ووٹ کس طرف ہیں اور کتنے ووٹ کس طرف ہیں۔ اور ہمارے کئی بھولے بھالے نوجوان اور سیدھے سادے مسلمان اس دھوکے میں، اس فریب کے اندر آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی یہ انگریزوں کی پیداوار کا ٹولہ ہے، نامذہب ٹولہ ہے، غیر مقلد ٹولہ ہے، حدیثوں پر خود ان کا عمل پوری طریقے سے نہیں ہے۔ یہ ائمہ کرام کی بغاوت پر بنی جانے والی جماعت ہے۔ اس جماعت کی جو بنیاد ہے نیک نیتی پر نہیں ہے، اخلاص پر نہیں ہے، بلکہ ائمہ کے مقابلے میں، بزرگان دین کے مقابلے میں، اولیاء اللہ کے مقابلے میں اپنا ایک نامذہب ٹولہ اس ہندوستان کے اندر قائم کرنا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں میں تفریقہ ڈالنا ہے۔ ممکن ہے آج کے نوزائید غیر مقلد اور اہل حدیث وہ نہ سمجھتے ہو اپنا مسلک کیا ہے، اپنا مذہب کیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں اور پرانے قبرستانوں کے اندر جا کر دیکھ لیں۔ کوئی ایک جو ہے قبر کا کتبہ بتا دے کہ یہ قبر کے اندر جو دفن ہے وہ غیر مقلد دفن ہے، 200 سال پہلے دفن ہے، 150 سال پہلے دفن ہے، 100 سال پہلے کی تاریخ کے اندر ایک مسجد بتا دے، ایک مدرسہ بتا دے، ایک خانقاہ بتا دے، ایک کتاب بتا دے اور ایک جو ہے اپنی شناخت بتا دے۔ کہیں ان کا وجود نہیں تھا۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں اہل حدیث کے نام سے، وہ اصل میں اہل حدیث ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی بلکہ سنت قابل عمل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ حدیث کے اندر تو جیسے کہ میں نے کہا آپ کے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا ذکر ہے اور آپ کے نوازوں کو اٹھا کر نماز پڑھنے کا ذکر ہے، آپ روزے کی حالت میں مباشرت کا ذکر ہے۔ جیسے یہ حدیثیں منسوخ ہو گئی تو اسی طریقے سے وہ سکہ جو کینسل ہو گیا، پھٹی پرانی اور چھوٹے سکے کو رکھ کر یہ بازاروں کے اندر پھر کر
بند ہو چکی ہے. اب وہ سکہ دکانوں میں نہیں چلنے والا ہے. اب وہ روپیہ وہ کرنسی بازاروں میں چلنے والی نہیں ہے. منسوخ روایتوں کو لے کر توڑ مروڑ کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلے گئے, ہاتھ میں ہاتھ لے لیا, کہا کہ دیکھو ید کا لفظ ہے اور ید ایک ہاتھ کو کہتے ہیں. ایک ہاتھ سے مسافرے کا ثبوت جو ہے مل گیا. ملکہ وکٹوریہ کے ہندوستان میں آنے سے پہلے پورے عالم کے اندر کہیں بھی ایک ہاتھ سے مسافر نہیں ہو رہا تھا. یہ کم وقت سے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایک ہاتھ سے مسافرے کی سنت کو, ایک ہاتھ سے مسافرے کو سنت سمجھ کر عوام کے اندر رائج کروایا اور عیدگاہ کے اندر سب سے پہلے انہوں نے فتنہ ڈلوایا. تراویح کے نام پر انہوں نے سب سے پہلے فتنہ ڈلوایا. میں اس سے پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں, انسان کے جسم میں جو دو اعضاء ہیں, آنکھ ہے دو, کان ہے دو, ہاتھ ہے دو, پیر ہے دو, اس کے لیے عربی کے اندر ایک بول کر دو جو ہے مراد لیا جاتا ہے. اگر جمع حدیث کے اندر کہا گیا اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے, اس کا مطلب نہیں ایک ہاتھ رکھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ کو اس نے چھوڑ لیا ہے. وقالت اليهود يد الله مغلولة, یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے تو ایک ہاتھ بندھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ کھلا ہوا ہے. آپ کہے وہ پیر سے چل کر آیا, اس کا مطلب نہیں کہ پیر واحد ہے لگڑ کر آیا, بلکہ مطلب یہی ہے کہ وہ دونوں پیروں سے چل کر آیا. اور اگر ہم کہے وہ آنکھ سے دیکھ کر آیا ہو, میں آنکھ سے دیکھ کر آیا ہو, اگر کوئی آنکھ کہے اس کا مطلب یہ نہیں اس نے ایک آنکھ کو بند کر لیا تھا, کہاں پہ جان ہو گیا تھا اور ایک آنکھ سے دیکھ کر آیا. اردو میں بھی یہ محاورہ چلتا ہے, عربی کے اندر بھی یہ محاورہ چلتا ہے. محاورے کو جانے بغیر, عربی ادب کی مزاج کو جانے بغیر, ارے یمن کے لوگوں کو عربی نہیں آیا کرتی تھی. کم وقت کہیں کے تجھ سے زیادہ لاکھوں کروڑوں درجے وہ خیر القرون کا زمانہ تھا. قرآن سمجھنے والی قوم تھی, حدیث سمجھنے والی قوم تھی. اللہ کے حبیب پاک عقائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بھیجا, اجتہاد کرنے کی اجازت دی. وہ لوگ عربی کو سمجھنے والے تھے, لیکن پھر بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل سن کر یمن کے لوگ جو ہے عمل کیا کرتے تھے. مدینہ منورہ کے اندر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو ہے مستحق تھے, ان سے مسئلے معلوم کر مدینے کے لوگ عمل کیا کرتے تھے. کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ پوچھ کر مسائل کو سیکھا کرتے تھے. مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ مسائل پوچھ کر عمل کیا کرتے تھے. کبھی کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہم صحابی ہیں, ہم کو عربی پڑھنا آتا ہے, ہم لینگویج کے ماہر ہیں, ہم وہی کو پہچاننے والے ہیں, جاؤ ہم تم سے مسئلہ نہیں پوچھتے, تم کون ہوتے ہو نبی اور ہمارے درمیان. نہیں, کسی صحابی نے نہیں کہا. بلکہ میں آپ کو بتلاؤں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حج بیت اللہ میں دونوں جمع ہو گئے. ایک صحابی آئے, انہوں نے فرمایا کہ میں ایک پتھر کو پھینکا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا اور یہ کہا کہ میں نے ایک پتھر کو پھینکا اور وہ پتھر جا کر ہرن کے لگ گیا اور اتفاق سے ایسی جگہ لگا کہ وہ ہرن مر گیا. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ ایک بکری دم کے طور پر دے دو, سبے کے طور پر دے دو. وہ گئے صحابی, اطمینان نہیں ہوا. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فتویٰ جو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اس کے خلاف دیا. فرمایا کہ حالت احرام میں تم نے پتھر مارا ہے, اس میں کچھ بھول بھی ہوئی ہے, کچھ جان بوجھ کر بھی کام کیا ہے. پتھر جو دیکھا وہ جان بوجھ کر بھول جو ہوئی ہے وہ ہرن مر گیا ہے. تم نے ارادہ نہیں کیا تھا, بغیر ارادے کے مر گیا ہے. یہاں عمد اور خطا دونوں جمع ہو گئے. ایک کام کرو, گائے یا اونٹ کی قربانی دے دو, اس میں 7 قربانیاں ہو جائیں گی. یہاں پر دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہوا, سب کی تقلید ہو رہی ہے. کبھی پوچھنے والے صحابی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کے اندر تو ایسا تھا, حدیث کے اندر تو ایسا تھا, تم کون ہو قرآن کو ہٹ کر مسئلہ بتانے والے, حدیث سے ہٹ کر مسئلہ بتانے والے. نبی اور امتی کے درمیان تم کہاں کے بت آ گئے؟ اس بت کی بت پرستی کرنا شرک ہے اور اس بت کو ماننا بت پرستی ہے. نہیں کہا بلکہ مسئلے پر عمل کیا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے اسے برا بھی نہیں کہا, آپ نے اس کی جو ہے برائی بھی بیان نہیں فرمائی. میرے بھائی یہ اجتہاد آپ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے, حضرات صحابہ کرام نے کیا ہے, ائمہ اعظام نے کیا ہے. اجتہاد کے دروازے
کو چھوڑ کر خود مجتہد بننا اور خود جو ہے ایک امام بننا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایسے مسائل انہوں نے مرتب کر لیے. آج فضائل اعمال کو اٹھا کر، آج بہشتی زیور کو اٹھا کر یہ لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں. دیکھو گندے گندے مسائل ان کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ بیوی دیش کے اندر موجود ہے، پردیش کے اندر شوہر چلا گیا، 10-12 سال ہو گئے، بیوی کے بچہ پیدا ہوا، کہتے ہیں حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ حلالی ہے، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ آخر شوہر جب 12 سال سے باہر ہے بچہ کیسے حلالی ہو گیا. میرے بھائی لکھ کر رکھ لو، یہ دھوکہ باز قوم ہے، یہ مکار قوم ہے. حضرت تھانوی نے اپنے باپ دادا کے گھر سے کوئی مسئلہ نہیں گھڑا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باپ دادا کے گھر سے کوئی مسئلہ نہیں گھڑا. اگر کوئی بور ڈالنے والا، اگر کوئی کنواں کھودنے والا زمین کو کھود کر پانی نکالتا ہے، اسے پانی کا خالق نہیں کہیں گے کہ یہ خدا کے مقابلے میں پانی کو پیدا کر دیا، خدا کی قدرت کے مقابلے میں اس نے بور کو ڈال دیا، بلکہ کہیں گے خدا کی نعمت ایک چھپی ہوئی تھی، اس نعمت کو مخلوق کے لیے اس نے ظاہر کر دیا، مخلوق کے لیے عام کر دیا. امام ابو حنیفہ مسئلے کو پیدا کرنے والے نہیں تھے، چھپے ہوئے مسئلے کو جہاں تک ہماری نگاہ نہیں جا سکتی، ایک تیری نگاہ ہے، ایک ایکس رے مشین کی نگاہ ہے، ایک الٹرا ساؤنڈ کی نگاہ ہے، تیری نگاہ تیری جوڑوں کے پیٹ پر جا کر رک جاتی ہے، پیٹ کے حمل کا پتہ نہیں بتا سکتی. یکسری کی نگاہیں کچھ اور آگے جاتی ہے، الٹرا ساؤنڈ کی نگاہیں کچھ اور آگے جاتی ہے، ایکو کی نگاہیں کچھ اور آگے جاتی ہے. دنیا کے اندر خدا کی بنائی ہوئی چیزیں جب گہرائی کے اندر جا کر میل فیمیل کا پتہ دے سکتی ہے، مرد اور عورت کا پتہ دے سکتی ہے. اللہ کیا ایسے مجتہد کو نہیں پیدا کر سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے امام کو نہیں پیدا کر سکتا جو قرآن اور حدیث کے اندر چھپے ہوئے گئے ہوئے مسائل کو نکال کر امت کے اندر عام کر دے؟ امام ابو حنیفہ مسئلوں کے خالق نہیں، مسئلوں کے مشہور ہے، مسئلوں کو دنیا کے سامنے عام کرنے والے ہیں. انہوں نے خود کہہ دیا قرآن اور حدیث ہو ایک طرف اور میرا بیان کردہ مسئلہ ہو اور مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو کہا کہ میرے مسئلے کو دیوار سے مار دو، قرآن و حدیث کو لگا دو. لیکن غیر مقلدوں سے کہو، لا مذہب ٹولے سے کہو، ایک مسئلہ ایسا لا کر بتاؤ جو مسئلہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے خلاف بیان کیا ہو، حدیث کے خلاف بیان کیا ہو. اب اس چیز کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو کہ اس مسئلے کو فقہ حنفی نے بیان کر دیا کہ پردیش کے اندر ہے شوہر، بیوی ہے ہندوستان میں میسور میں اور اس کے بچہ پیدا ہو گیا. حضرت تھانوی نے لکھا کہ وہ حلالی ہے. حضرت تھانوی کو اجازت نہیں تھی، ان کے والد بزرگوار کو حق نہیں تھا کہ کسی کو حلالی بتائے اور کسی کو حرامی بتائے. ارے حضرت تھانوی کو کیا اجازت ملتی اور امداد اللہ مہاجر مکی کو کیا اجازت ملتی، خواجہ اجمیری کو کیا اجازت ملتی، نظام الدین اولیاء کو کیا اجازت ملتی، عمر بن خطاب کو کیا اجازت ملتی، صدیق اکبر کو کیا اجازت ملتی؟ تو قرآن نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرم ما احل اللہ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حرام کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتے. سید الانبیاء خاتم الانبیاء افضل البشر مسئلوں کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا. تم بھائیو مجھے یہ بتاؤ امام صاحب کو کہاں سے اختیار مل جائے گا، حضرت ثانوی کو کہاں سے اختیار مل جائے گا، جنہوں نے زندگی میں تکبیر اولیٰ کو فوت نہیں کیا، جنہوں نے حرام لقمے کو پیٹ